ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب اور بہت خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے آج سرزمین شیخ القرآن پہ لایا. میں پنجاب کے لوگوں کو، عوام کو، جماعتی احباب کو
قرآن کی طرف مائل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں۔ تو میں آپ کے اس شہر پنج پیر کو بطور مثال پیش کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سوچتا ہوں کہ لوگ ہماری طرف قرآن سننے کے لیے زیادہ مائل نہیں ہوتے، تو شاید ہمارے اخلاص ہی میں کوئی کمی ہے۔ اور خیبر پختونخوا اور اس پورے علاقے میں جس شخصیت نے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی وہ مجسمہ اخلاص تھا۔ سبحان اللہ۔ آج پنج پیر کے شہر میں اور پنج پیر کے مرکز میں توحید بیان کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہاں توحید بیان نہیں کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے مزہ ہی نہیں آیا۔ میں بھی کچھ وچ پنجابی بولا نا، نہیں پنجابی نہیں ہے تو انوی سمجھ آوے بے کنیے پشتو بولی دی۔ راجہ بازار میں شیخ القرآن کے مرکز میں توحید بیان کرنا یہ کوئی کارنامہ نہیں۔ سرگودھا جامعہ ضیاء العلوم کے سٹیج پہ 18 بلاک کی مسجد میں توحید بیان کرنا کوئی کارنامہ نہیں۔ آج لوگ ہم پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کارنامہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، جنہوں نے چلتی ہوئی گولیوں میں اور برستے ہوئے پتھروں میں اللہ کی توحید بیان کی۔ اپنی جیب سے خرچ کیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سٹیج چاہیے، اچھا سپیکر چاہیے، نعرے لگانے والے چمچے چاہیے، پھر تقریر کریں گے۔ اور مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے کیسے کی؟ یہ جیسے دوائیاں بیچنے والے، چورن بیچنے والے بسوں میں چڑھ کے اور ڈرائیور کی طرف جا کے سواریوں کی طرف منہ کر کے
اپنی دوائیاں چورن بیچتے ہیں. مولانا پنج پیری نے بسوں میں یوں سوار ہو کے اللہ کی توحید سنائی. لوگوں نے مارا، دھکے دے کے بس سے اتارا، اور یہ اللہ کا مرد کلندر دوسری بس میں چڑھ کے پھر توحید بیان کرنے لگ گئے. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. اور یہ یہاں نہیں ہے، وہ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب کے ارد گرد کے جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں جا کے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور قرآن لوگوں کو پڑھاتے ہیں. اگر میں اس واقعہ کو بیان کرنے میں بھول رہا ہوں تو کوئی بندہ میری اصلاح کر دے، آپ زیادہ جانتے ہیں. گجرات کے ایک علاقے میں یہ ایک گاؤں میں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے اس گاؤں کے چودھری کا پوچھا ہے کہ یہ چودھری اس گاؤں کا کون ہے. ان کے خیال میں تھا کہ اگر چودھری مان گیا نا تو باقی لوگ جلدی مان. لوگ یا علماء کے پیچھے ہوتے ہیں یا لوگ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں یا لوگ سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ تین طبقے اگر مان جائیں نا، پیر مان جائیں تو مرید مان جائیں گے، علماء مان جائیں تو ان کے مقتدی مان جائیں گے، اور شہر کا چودھری اور سردار اور خان مان جائے نا تو اس پنڈ کی رعیت جو ہے وہ مان جائے. میں اب آپ کو کیسے حوالہ دوں؟ آپ سب قرآن پڑھنے والے. ہر نبی کے جواب میں کون لوگ بولا کرتے تھے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ. یہ ملا کون ہے؟ سردار ہی تو سامنے آتے تھے. بتایا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ اس پنڈ کا سردار ہے، چودھری ہے، نمبردار ہے. حضرت شیخ القرآن اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو جا کے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میں قرآن کا ترجمہ جانتا ہوں، تو میرے کو قرآن پڑھ لے، ترجمہ پڑھ لے. وہ چودھری تھا اور ہمارے علاقے کے چودھری اور ڈرائیور اللہ کی پناہ. یہاں تو ہمارے ایک عالم جہانگیرے میں اترے تھے، موٹر وے اس وقت نہیں بنی تھی، تو وہ جس ڈالے میں بیٹھے تو اس ڈرائیور نے پوچھا مولوی صاحب کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی پنج پیر جاؤں گا. تو وہ ڈرائیور کہنا ہے شیخ کے پاس جاؤ گے؟ کہ ہاں شیخ کے پاس جاؤں گا. تو شیخ کو جانتا ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا جانتا ہے، میں نے 2 دفعہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے. میں حیران، بھائی ڈرائیور اور قرآن کی تفسیر. میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا سورۃ کاف کا خلاصہ سنا. تو وہ ڈرائیور شروع نہیں ہوگی کہ سورۃ کاف میں اللہ نے مشرکین کے شبہات کے کیا دیے؟ جواب دیے. اصحاب کاف الہ بننے کے لائق نہیں، وہ تو خود بھاگ کے جا رہے ہیں. انہیں تو اپنے سونے کی مدت کا بھی علم
نہیں ہوا. ذوالقرنین بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے. ادھر گیا تو عاجز آ گیا, ادھر گیا تو عاجز آ گیا تھا. حضرت خضر بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے, اور حضرت موسیٰ بھی الہ بننے کے لائق نہیں. تو اس ڈرائیور نے سورت کاف کا خلاصہ سنا. وہ چودھری کہنے لگا کیا کہتا ہے مولوی, میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں. میں نے اس کی منت کی, اس نے ترجمہ شروع کیا. میں نے سورت فاتحہ پڑھائی, اور سورت فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر میں نے اسے توحید کے سارے دلائل سمجھا دی. عبادت کسے کہتے ہیں, استعانت کیا ہوتی ہے, پکار کیا ہوتی ہے. میں نے اس چودھری کو ساری باتیں سمجھا دی, اور چودھری کو سمجھ آ گئیں. اور جب سردار اور وڈیروں کو حق بات کی سمجھ آ جائے نا, تو پھر یہ چودھری ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, وہ ڈٹ جاتے ہیں. چودھری ڈٹ گیا. ہر مہینے 11ویں دیتا تھا. بہت ساری بھینسیں تھیں, چودھری نے 11ویں دینی بند کر دی کہ یہ شرک. لوگوں نے کہا وہابی ہو گئے, اور یہ جو مولوی ہے نا پٹھان, اس نے وہابی کی ہے. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا نا, تو چودھری کے ڈیرے پہ لوگ اکٹھے. میں نے کہا بھئی اللہ خیر کرے, یہ لوگ کیوں اکٹھے. مجھے دیکھا تو کہنے لگا یہی ہے, چودھری کو جس نے خراب کیا ہے یہی ہے. میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ چودھری کی ساری بھینسیں زمین پہ لیٹی ہوئی. چودھری بڑا پریشان ہے. یہ دودھ نکالنے کا ٹائم ہے, کوئی بھینس قریب نہیں آنے دیتی, وہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں. یہ بات میں اردو میں نہیں کہوں گا, مجھے مزہ نہیں آئے گا. اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا. پنجابی کہہ کے نا اردو میں ترجمہ کروں گا. ٹھہرو. لوگوں نے کہا 11ویں آلہ پہنچیا کہ نہیں پہنچیا. کہتا تھا کچھ نہیں کر سکتے. اب 11ویں والا آیا ہے کہ نہیں آیا. ساری بھینسیں مر رہی ہیں, چھری لاؤ ذبح کرو. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں سمجھ گیا بے اے اس حرامی دے کرتوت نے. میں نے چودھری کو کہا برتن لے کے آ. اس نے کہا برتن کیا لاؤں, یہ تو زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں, مر نہیں ہے. میں نے کہا تو برتن لے کے آ. برتن لے کے آیا چودھری. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں نے جوتی اتاری, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہ میں نے ایک بھینس کو جو ماری نہ جوتی, بھینس کھڑی ہو گئی. میں آخیا اس کو تو دودھ نکال. دوسری, تیسری, چوتھی. میری یہ کرامت دیکھ کے سارا پنڈ ہی موید ہو گیا. جس بندے کے دل میں طالب علمی کے زمانے میں یہ جذبے ہوں, پھر فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ جذبے اپنے جوبن کو پہنچے, اور اس نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قسمت کو پلٹ کے رکھ دی ہے. اللہ نے پھر جانشین دیا, تو جانشین بھی بہترین دیا. ورنہ عام طور پہ صاحبزادے جو ہوتے ہیں نا یہ نلائق ہوتے ہیں. کوئی صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو محسوس نہ کریں, علماء کے بیٹے یہاں بیٹھے ہیں نا تو محسوس نہ کریں.
بالکل محسوس نہیں کرنا صاحبزادہ نے. یہ ذرا ہوتے ہیں نا لاڈلے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, لاڈلے ہوتے ہیں, طالب علم نہیں اٹھائے پھرتے ہیں, اس دکان سے سودا لے, بس وہ طالب علموں کی جھولیوں میں رہتے گئے. نلائق ہوتے ہیں. کوئی ہوتا ہے جو نام پت. اگر آپ اجازت دیں تو حضرت شیخ القرآن کے جو استاد تھے مولانا غلام رسول انی میاں وال رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک مقولہ سنانا چاہتا ہوں. اجازت دو تو تب سناؤ, ہے بڑا سخت. چلے کوئی بات نہیں, اجازت ہے. سنا دوں علماء من اجازت دین پہ میں سنا دے. مولانا غلام رسول صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے, اور ہم کلاس میں ہوتے تھے تو والد صاحب سناتے تھے, اور ہمیں پتا ہوتا تھا بھئی اس آیت پہ انہوں نے سنانا ہے. اس دن ہم آتے ہی نہیں تھے. ایک انہوں نے سنانا ہوتا سیغفر لنا, سورۃ اعراف کے آخر میں اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں قول صاحبزادگان. قول صاحبزادگان کا رد 4 وجوہ سے. اسی بخشے بخشایاں, ہم بڑوں کی اولاد ہیں. پھر سورت مریم میں کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے جانشین آئے. خلف اچھے جانشین کو کہتے ہیں خلف, جس طرح مولانا طیب صاحب ہے خلف, اور ایک خلف برا جانشین. اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے. اضاعوا الصلاۃ, کس کو ضائع کر دیا؟ نماز کو. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کرتے تھے نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے ایاک نستعین بھی کہتے ہیں, پھر یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. یہ ہے نماز کو. واتبعوا الشہوات, اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پھرنے لگے. شہوات, خواہشات نفسانی. میں نے پنڈی والے شیخ القرآن سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی. یہاں میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا کہ زبان یار من ترکی من ترکی نمی دانم, وہاں میں نے پڑھی 2 مرتبہ. تو فخلف من بعدہم خلف کو پنڈی والے شیخ القرآن کس طرح بیان کرتے تھے ذرا سنیے گا, اور یہ نہ ہو کہ میں بیان کر کے آگے چلا جاؤں تو 2 منٹ تو بعد سمجھ آوے بے میں آکھیا کی. فخلف من بعدہم خلف, اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے جانشین آئے. اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع کرنے لگے. واتبعوا الشہوات, مریدنیاں دے پیچھے بھجن لگ گئے. مریدنیاں دے. عام طور پر جو صاحبزادے ہوتے ہیں نا یہ لائق اور قابل نہیں ہوتے الا ماشاء. مولانا غلام رسول صاحب پھر کون سا لطیفہ سناتے جو میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے پہلی قوموں پہ جب عذاب آتا تھا نا, اللہ کا عذاب, تو اللہ ان کی شکلیں بدلتا تھا. کسی کو خنزیر بنا دیا, کسی کو بندر بنا دیا. پہلی قوموں پہ عذاب آتا تھا تو کوئی خنزیر بنتا تھا, کوئی بندر بنتا تھا. ہن عذاب آوے تے صاحبزادے بن دینے. لیکن شیخ القرآن پنج پیر کے جو صاحبزادے ہیں مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم, یقین جانیے انہوں نے اپنے والد کی اس کمائی میں کمی نہیں آنے دی, اس کو بڑھایا ہے. بڑھایا ہے. اور خیبر پختونخوا سے باہر نکل کے اپنا تعارف کروایا ہے. اب پنجاب کے لوگ ان کی راہ دیکھتے ہیں,
पंजाब के लोग इनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं। वो बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि हजरत हमारे जलसे में तशरीफ लाए, हमें वक़्त दें। हजरत उरूज मिला, अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह को उरूज बख्शा। आज हर तरफ उनका नाम गूंज रहा है, इल्मी हलकों में उनका नाम गूंज रहा है। फिर अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, उनके जानशीन को उरूज बख्शा। ये जो अल्लाह बुलंदियां देते हैं ना, और ये जो अल्लाह सरफराजियां बख्शते हैं ना, और ये जो अल्लाह कामयाबियों से हमकिनार करते हैं, इसका एक सबब है अल्लाह का कुरान, और दूसरा सबब है अल्लाह की तौहीद को बयान कर। जो लोग अल्लाह की तौहीद को बयान करेंगे और कुरान की खिदमत करेंगे, अल्लाह उन्हें क्या बख्शेगा? बुलंदियां। अल्लाह उन्हें सरफराजियां, कामयाबियां। क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा? सहाबा किराम का जब कुरान जिक्र करता है, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल युरीदूना वजहा। अभी तो मेरे नबी ने उन्हें अपनी महफिल से निकाला भी कोई नहीं। अभी तो मुशरिकीन ने कहा है कि ये कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, चरवाहे लोग हैं, ये तेरी महफिल में बैठे होते हैं, इनकी मौजूदगी में हम नहीं बैठ सकते, हम चौधरी लोग हैं, हमें अलग टाइम दे, फिर हम तेरी बात सुनेंगे। सिर्फ मेरे नबी के दिल में आया, ये मेरे अपने माने हुए, अगर इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, अबू जाल आए, उतबा आए, शैबा आए, अबू लाब आए, उमैया आए, तो ये मक्के के चौधरी लोग हैं, ये मान गए तो सारा मक्का मान जाएगा। अभी उठाया नहीं, अभी सिर्फ मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने तंबीह की, वला तत्रुदिल्लज़ीना। मेरे प्यारे पैगंबर, इन लोगों को अपनी महफिल से उठाना और हटाना नहीं। तर्जमा करता हूं इसका, लेकिन आखिरी जहां आयत खत्म हो रही उसका पहले तर्जमा करता हूं। लहजा देखो कितना सख्त रख लिया अल्लाह ने। फतत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने आपको कहा ना, इन गरीब लोगों को अपने दरबार से हटाना नहीं। इस मेरी तंबीह के बाद अगर आपने इन्हें अपने दरबार से हटा दिया ना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। करो यार माना, अगर तुम में से कोई कर सकता है तो इस सख्त जुमले का करो माना। नबी पाक के बारे में अल्लाह कहते हैं फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मैं माना करता हूं, इन्हें हटाना नहीं। अगर मेरे मना करने के बावजूद भी आप हटाएंगे ना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो आपका शुमार बेइंसाफों में हो जाएगा। ज़ालिमीन का माना मैंने क्या किया? इंसाफ नहीं होगा मेरे पैगंबर, आपका शुमार बेइंसाफों में हो जाएगा। मौला, मेरे यारों के साथ तुझे इतना प्यार हो गया, उनकी वजह से तूने मुझे झिड़क दिया और इतने सख्त जुमले कहे, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे यारों की कौन सी बात तुझे पसंद आई? कुरान बोला, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। तेरे यारों की ये बात पसंद आई कि वो हर हाल में पुकारते हैं तो सिर्फ मुझे पुकारते हैं। तो सहाबा को जो अजमत मिल रही है वो किस मसले की वजह से मिल रही है? तौहीद की वजह से।
توحید کی وجہ سے عظمت ملی صحابہ کو. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. ذوق ہے آپ کا؟ میں نے تو آج آپ کو کہا بھی نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہو. اجتماع میں ضرور کہتا ہوں، لیکن اجتماع میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں، بڑے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، پھر پنجاب بڑا آتا ہے. پنجاب کے بہت لوگ بڑی محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. میں نے تو آپ کو کہا بھی نہیں، آج کہنا بھی نہیں. کہہ کے سبحان اللہ کہلوانا کون سا کمال کہ میں نہ کہوں پھر آپ سبحان اللہ کہیں. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں بھی تھوڑا سا اپنا خطیبانہ رنگ دکھا لوں. یہ مکے میں ہے، مکے میں. انہیں اپنی محفل سے نہیں ہٹانا، انہیں اپنی محفل سے ہٹا دیا نا، میں نبیوں کی لسٹ سے نام کاٹ کے نا بے انصافوں میں لکھ دوں گا. یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. یہ ہیں تو تیری نبوت. اس کے کچھ سال بعد بدر کا مارکا ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس سے مانگتے رہے؟ زور سے بولو یار. کس کو؟ ساری رات میرے نبی نے کس کو پکارا؟ بار بار چادر ہٹ جاتی ہے حضرت ابوبکر پھر درست کرتے ہیں، پھر ہٹ جاتی ہے پھر درست کرتے ہیں. زمین تر ہو گئی، داڑھی مبارک بھیگ گئی، ساری رات مانگ رہے ہیں. صبح کے ٹائم حضرت ابوبکر نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بس کرو، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ رب کی مدد آئی سو آئی. ساری رات سر سجدے میں مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. یہ میرے 313 یار، یہ میرے صحابہ اگر بدر کے میدان میں کام آ گئے نا، آج یہ شہید ہو گئے نا، پھر تو بھی سن، اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے نبی نے یہ کہا کہ اگر میرے یار نہیں نا تو پھر تیری خالص عبادت بھی کوئی نہیں. اور اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر اگر تیرے یار نہیں نا پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں. اب آپ کو اہمیت ہوئی صحابہ کی کہ صحابہ دین میں کتنے اہم ہیں. کیا اہمیت ہے صحابہ کی؟ اتنا سخت لہجہ یہاں استعمال کر لیا. میرے نبی نے اپنی دعاؤں میں صحابہ کے بارے میں یہ جملے کہے. میرے اللہ کیا چیز پسند آ گئی؟ فرمایا پسند یہ چیز آ گئی کہ وہ صبح و شام پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ. پیٹ بھر کے کھائیں تب مجھے پکارتے ہیں، بھوکے ہوں تب مجھے پکارتے ہیں، سفر میں ہو تب مجھے پکارتے ہیں، حضر میں ہو تب مجھے پکارتے ہو، تخت پر ہو تب پھر مجھے پکارتے ہیں، تختے پہ چڑھ جائیں تو پھر مجھے پکارتے ہیں. یہ ہر حالت میں مجھے پکارتے. حضرت زید اور حضرت خبیب سولی پر ہیں اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اپنی آخری آرزو بتاؤ، اس کے بعد تمہارے لیے موت ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، آخری آرزو بتاؤ. وہ کہنے لگے آخری آرزو پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر زندگی کے آخری لمحات میں 2 نفل پڑھ کے اللہ کو راضی کر لینے دو. میرے پیغمبر یہ تخت پہ ہو تب میرے، یہ تختے پہ ہو تب میرے، یریدون وجہ،
یریدون پتہ نہیں آپ کو میرا یہ معنی پسند آتا ہے یا نہیں آتا. یریدون وجہ کا مفہوم یہ ہے میرے پیغمبر اور لوگ بھی مجھے پکارتی ہیں. دکھ آیا تو پکار لیا, سکھ میں بھول گئے, مصیبت میں پکار لیا, راحت میں بھول گئے, بیماریوں میں پکار لیا, شفا میں بھول گئے, جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں پکار لیا, آزادی کی فضاؤں میں بھول گئے. اس دھرتی پر تیرے یار ہیں جو ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں, اور دنیا کے لوگ اپنی غرض کے لیے پکارتے ہیں, اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں. یریدون وجہ, تیرے یار اپنے مطلب کے لیے نہیں پکارتے, مجھے راضی کرنے کے لیے پکارتے ہیں. صحابہ کو عروج ملا, بلندیاں ملیں, عزتیں ملیں, اتنی عزتیں کہ قرآن ان کے تذکرے کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. یہ کس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے؟ زور سے بولو یار. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ جو ان کی تعریفیں کر رہا ہے اس کی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حال میں پکارتے ہیں تو صرف مجھے ہی پکارتے ہیں. قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملتی. پنج پیر کو جتنی بلندیاں ملیں, اور پنج پیر کا یہ قصبہ پوری دنیا میں مواحدوں کی نگاہوں کا مرکز ہے. پوری دنیا کے مواحدوں کی نگاہ کا کیا ہے؟ مرکز ہے پنج پیر. یہ اس قصبے کو کس وجہ سے عروج ملا؟ اللہ کے قرآن کی وجہ سے. قرآن کی وجہ سے عروج ملتا ہے. یہ آج کی جو محفل ہے اس کے منعقد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لی. کتنے بچے؟ 5 بچے. 5 بچے. اور میں کچھ بھی ہوتا تو آج میں ضرور آتا, کچھ بھی ہوتا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بچہ کون سا ہے جس نے صرف 60 دنوں میں قرآن حفظ کی ہے. صرف 60 دنوں میں. دکھائیں گے جی وہ بچہ؟ جی ہمیں بھی دکھائیں. ماشاءاللہ دکھائیں جی. تھوڑا سا کھڑے ہوں. آپ کی تو بڑے خوش قسمت آدمی ہے. صرف 60 دنوں میں قرآن کا معجزہ دیکھیں آپ. تو میں نے تو لازمی آنا تھا کہ دیکھیں اس ذہین بچے کو صرف 60 دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا, اور 10 دنوں میں پورے قرآن کا دور مکمل کیے. تو یہ جو بچے ہیں ان کو جتنا عروج ملے گا, دنیا میں ملے یا نہ ملے, آخرت میں جتنا عروج ملے گا, کس وجہ سے ملے گا؟ آپ کے ہاں پتہ نہیں حافظوں کے سروں پہ دستار باندھنے کا رواج ہے یا نہیں. ہمارے پنجاب میں بہت ہے. اب پنجاب میں ہوگے جنہیں ناظرے پڑے انہوں نے بھی دستار, وہ ہمیں دستار باندھتے ہوئے شرم آتی ہے. کوئی 7 سال کا بچہ وہ ناظرے قرآن مکمل کیا جی. ناظرے تو ہمارے ہاں حفظ قرآن کی بھی دستار ہوتی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دستار جو ہے, پگڑی ہے, رومال ہے, کتنے کا ہوگا؟ 200 روپے کا ہوگا, 300 روپے کا ہوگا. کون باندھے گا؟ بندیالوی باندھ دے گا, شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری باندھ دیں گے,
اشاعت و توحید کا کوئی عالم آ کے کوئی شیخ الحدیث باندھ دے گا، کتنے لوگ دیکھیں گے؟ سینکڑوں میں یا ہزاروں میں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھنے ہیں۔ اب عروج مل رہا ہے قرآن کی وجہ سے۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج رکھنے ہیں، جن میں لگے ہوئے موتی اور ہیرے، ان میں ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی۔ یہ سبحان اللہ آپ نے ذرا جلدی کر دی، میری بات ابھی مکمل نہیں، مکمل ہوگی تو پھر ذرا سبحان اللہ بھی زور سے ہوگی۔ ایک موتی کی چمک اتنی جتنی سورج کی، جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ اب کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے، اور اگر کمرے کے اندر آ جائے ان ہیرے اور جواہرات کی اتنی چمک ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے جائیں گے۔ تو بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، اکثر تو طالب علم ہے، کوئی شہری بابو ہیں یہاں، تو وہ بتائیں، فیصلہ کریں، یا میری بات کے ساتھ اتفاق کرو۔ آپ کو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں بندیالوی ایک گل انج نہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ کسی بچے کی کامیابی پر وہ انجینئر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وزیر بن جائے، گورنر بن جائے، کسی بچے کی کامیابی پر اس کے والدین کو اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ کرتے ہو اتفاق کہ نہیں کرتے ہو؟ اور اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو میں دلائل سے منوا لوں گا آپ سے۔ آپ انکار کریں میں دلائل دے دیتا ہوں۔ کل قیامت کا میدان سجے گا تو اللہ یہ کہیں گے، یہ آ رہے ہیں بھائی ماں باپ کس کے ہیں؟ یہ جسٹس کے ماں باپ ہیں، جسٹس، راستہ چھوڑو بھائی، ان کو جنت میں جانے دو۔ کہے گا اللہ؟ نہیں کہے۔ یہ ڈاکٹر کے والدین ہیں، یہ انجینئر کے والدین ہیں، یہ بیرسٹر کے والدین ہیں، یہ وزیر کے والدین ہیں، یہ گورنر کے والدین ہیں، راستہ چھوڑو بھائی، ان کو جنت میں جانے دو۔ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ اور حافظ قرآن کے والدین آئیں گے، ان کے لیے صرف راستہ نہیں کھولیں گے، ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج سجا دیں گے اللہ۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، بالکل نہیں، میں نہیں مخالف، دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ بچے کو پتا ہو یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے۔ تیرا بیٹا بیرسٹر بن گیا، تیرا بیٹا وزیر بن گیا، تیرا بیٹا 19ویں گریڈ میں چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ بول، تجھے کیا ملا؟ میں خانہ خدا میں ہوں، 17ویں گریڈ، 17واں گریڈ، 17ویں گریڈ کی آفیسر کی ماں کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے دی۔ اس کو دماغ کا کینسر تھا، میرے گھر آئی، کہنے لگی اس کا باپ مر گیا تھا بچپن میں نے لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے اس کو پڑھایا، آج یہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا کہ تو چادر پہنتی ہے، عام سی عورت ہے، دوستوں کو تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی۔ اگر تیرا بیٹا دنیاوی ترقی پا گیا، تجھے کیا ملا؟ میں بتاؤں تجھے کیا ملا؟
تو مر گیا, اسے اطلاع دی گئی, وہ جنازے پہ آیا, پہلی صف میں کھڑا ہے, تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی اس کو یاد نہیں ہے, دو لفظ نہیں بول سکتا, دو لفظ. لوگ زندوں سے دھوکہ کرتے ہیں, پاکستانی مردوں سے دھوکہ کرتے ہیں. جنازے کی دعا آتی نہیں ہے, کھڑے. پھر پنجابی میں ایک لفظ کہوں گا, اس کا ترجمہ اگر آپ نے محسوس کیا تو میں ترجمہ کر دوں گا. جنہاں نو وچلی دعا نہیں نہ آندی, پچھلی دا رولا وہی پاندے. نہیں سمجھ آئی نا ان کو؟ جن کو جنازے کی دعا نہیں نہ آتی, جنازے کے بعد والی دعا کا شور وہی ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اندر والی تو آئی نہیں, کچھ تے اسی بھی منگیے, وہی شور ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. امیر صاحب تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے امیر صاحب, وہ سفر پہ ہیں ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سندھ میں ٹیچروں کا انٹرویو ہوا تو ٹیچروں نے انٹرویو دینا تھا. آگے جو انٹرویو لینے والے تھا وہ کوئی نیک آدمی تھا. ایک ٹیچر آیا اور اس نے انٹرویو دینا شروع کیا تو اس افیسر نے کہا تم نے بچوں کو پڑھانا ہے؟ ہاں پڑھانا ہے. جنازے دی دعا سنا. تو یہ بڑا چالاک بنتا ہے, کہتا ہے ویسے نہیں آتی, مردہ سامنے آئے نا تو خود بخود آ جائے. مردہ سامنے آئے تو خود بخود آ جاتی ہے. وہ آفیسر اس کا بھی باپ نکلا, اس نے سفید کپڑا منگایا, سامنے میز پہ لیٹ گیا, اوپر چادر سفید کر لی. اس نے کہا مجھے مردہ سمجھ, اب سنا. تجھے کیا ملا؟ تیرا بیٹا افیسر بن گیا, تجھے کیا ملا؟ نمازی ہے, حاجی ہے, چہرے پہ سنت رسول بھی ہے. دوستوں کو مسجد میں آ کے بتاتا ہے او جی بیٹے کو ملازمت مل گئی ہے جی, شکر ہے اللہ کا جی. کس محکمے میں ملی ہے بزرگوں؟ انکم ٹیکس میں. کس میں؟ انکم ٹیکس میں. کوئی 16ویں 17ویں گریڈ کا تو ہوگا. اور نہیں جی نہیں, گریڈ تو اتنا اونچا نہیں ہے, پر اوپر کی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے. حرام کھائے گا ساری زندگی, مجھے بھی کھلائے گا, اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا. حافظ قرآن کے والدین کو عظمتیں ملی. کس وجہ سے عظمتیں ملی؟ قرآن کی وجہ سے. سونے کے تاج پہنا دیے گئے ان کو, عزتیں ملی ہیں ان کو. دنیا یار کیا ہے دنیا؟ یہ دنیا پیسہ, دولت, زیور, مکان, کوٹھیاں, کیا یہ؟ یہاں رہنے ہمیشہ. اصل گھر آگے ہے, آگے ہے. اس دنیا نے گزر جانا ہے, گزر جانا ہے. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی. زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال. گدڑی وہ فقیروں والی, شال جو چودھری لوگ بڑی چادر خوبصورت کرتے ہیں. گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے. گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے, غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی. اس نے تو گزر جانا ہے. اصل زندگی یہ نہیں ہے, اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے. اس کو بنانے کی کوشش کیجئے. ایک حافظ قرآن برادری میں بنا, اپنے والدین کو عزتیں دے کے. ذرا آگے سنی. 10 رشتہ داروں کے حق میں اسے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دیں گے, اور وہ 10 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا.
ایک بچہ حافظ بنا، ماں باپ کو سونے اور چاندی کے تاج پہنا گیا، اور 10 رشتہ داروں کی شفاعت کا سبب بنا، نجات کا سبب بنا. تو قرآن کی وجہ سے کیا ملتی ہیں؟ عزتیں ملتی، قرآن کی وجہ سے عروج ملتا ہے، قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملتی. اور خود حافظ قرآن، اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ والدین کو جو سونے چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے، اس کا سبب کون ہے؟ حافظ. 10 رشتہ داروں کو جو شفاعت نصیب ہو رہی ہے، اس کا سبب کون ہے؟ حافظ. تو خود حافظ کو کیا ملے گا؟ اس خود حافظ کے لیے کتنی کرامتیں ہیں، کتنی عزتیں ہیں. اسے کہا جائے گا تیرے لیے کوئی بلڈنگ، کوئی منزل مقرر نہیں کی. اقرا ورتقے ورتل، اقرا ورتقے ورتل. تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا. کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا، اتنے ہی جنت کے درجے ہیں. ایک آیت پہ ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. ایک بچہ حافظ قرآن بنا، خود بھی عزتیں پا گیا، والدین کو عزتوں سے سرفراز کر گیا، اور 10 رشتہ داروں کے لیے سبب بن گیا جنت میں پہنچ. تو مجھے بتائیے، ان والدین کو جن کا بچہ قرآن کا حافظ بنا ہے، انہیں سب سے زیادہ خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہ ان کا بچہ قرآن کا کیا بن گیا ہے؟ حافظ بن گیا. میں آخر میں تھوڑا سا اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مسئلہ قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا. اور اس مسئلے کو جب تک ہم بیان نہ کریں نا تو ہم اپنی تقریر کو مکمل نہیں سمجھتے. ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں توحید بیان نہ ہو. میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا. یہ سورت ہود کی پہلی آیت ہے. کتاب فصلت آیاتہ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ عظیم الشان کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے یہ عظیم الشان کتاب ہے. احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا معنی یہ ہے ان میں باہمی تناقض کوئی نہیں. یا محکم کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو کیا کرے. اب اسی کا چراغ روشن رہنا ہے، اسی کا سورج چڑھے رہنا ہے. کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر یہ بات بھی سنو، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. ثم فصلت، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے جس کا سرا نہ ملے. بڑے سادے طریقے سے اللہ نے اس کی آیتوں کو بیان کیا ہے. عیسائیوں کو اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کو تم معبود مانتے ہو. کانا یا کلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود بننے کے لائق ہو. بڑی سادہ سی ہے. تم حضرت عیسیٰ کو اور مائی مریم کو معبود مانتے ہو. کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے. مولا یہ کوئی بڑی دلیل ہے؟ بہت
سخت دلیل دی ہے تو نے؟ فرمایا ہاں، اس کی تہ میں اتر کے دیکھ، جو کھانے کا محتاج ہے وہ زمین کا بھی محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہلوں کا بھی محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ بادل کا بھی محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ بارش کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ سورج کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ فصل کاٹنے والی درانتی کا محتاج ہے، بوریوں کا محتاج ہے، وہ پسائی کا محتاج ہے، پھر وہ چکی کا محتاج ہے، پھر وہ چولہے کا محتاج ہے، پھر وہ توے کا، پرات کا، لکڑیوں کا، آگ کا محتاج ہے۔ جو اتنا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ ثم فصلت، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ معمہ نہیں، الجھی ہوئی ڈور نہیں، اس کی ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ کس طرح اللہ نے کھول کے بیان کی؟ سورۃ نمل میں کہا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورۃ اعراف میں کہا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ کس طرح کھول کھول کے مسئلے کو بیان کیا۔ آپ کو بھی تجربہ ہے، بلکہ ہم سے زیادہ تجربہ ہے عام لوگوں کو۔ ہم تو لوگوں میں اتنا نہیں رہتے ہیں، آپ تو لوگوں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، برادری میں آنا جانا آپ کا رہتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، دوسرے عقیدے کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے آپ کے خیبر پختونخوا کا پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں بڑی وبا ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں، لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی مسلک کا حصہ نہیں بنتے، وہ مولوی بھی ٹھیک ہیں اور یہ مولوی بھی پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ بہت بات ہے۔ وہ بھی عالم ہیں، یہ بھی عالم ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ واہ کیسا فلسفہ ہے جی۔ میں آپ کا مہمان ہوں اور خیبر پختونخوا کے لوگ اپنے مہمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، پھر آپ کی جماعت کا میں مرکزی مبلغ ہوں۔ میں کہتا ہوں اس وقت رات کے 9:15 بجنے والے ہیں، یہ میں کہتا ہوں 9:15 بجنے والے، رات کا ٹائم ہے، 9:15 بجنے والے۔ مولانا طیب طاہری دامت برکات، وہ آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ آپ کے شہر کا سیرا ہے، وہ کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت کیا ہے؟ دن ہے۔ مولانا طیب طاہری کہتے ہیں دن ہے، میں کہتا ہوں رات ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی بھی ساڈے واسطے قابل احترام ہو تے مولانا طیب صاحب بھی قابل احترام نے، تم بھی صحیح کہتے ہو اور وہ بھی صحیح کہتے ہو۔ واہ کیسا فیصلہ ہے، کیسا فیصلہ کیا آپ نے، خوبصورت فیصلہ۔ بازار یہ باتیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، جو فارمولے تم نے ایجاد کر رکھے ہیں ہمارے خلاف۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم اللہ کو کہیں گے مولا ایک طرف سے مشرک ہمیں تنگ کرتے تھے اور دوسری طرف سے یہ ہمارے اپنے، یہ ہم پر فتووں کی بچھار کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک طبقہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے گڑ دینے سے بندہ مرتا ہو تو زہر ضرور دینا۔ ایک اور آیا، اس نے کہا
सांप भी मर जाए, लाठी भी बच जाए। ऐसा तरीका होना चाहिए। रंग मुस्बत हो, मुस्बत, किसी की नफी नहीं होनी चाहिए, मुस्बत रंग होना चाहिए। एक और आया, उसने कहा तू मियां अपनी नबेड़, तुझे पराई क्या पड़ी। एक और आया, उसने कहा किसी के मसलक को छेड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो। बड़ा फार्मूला है, लोग सुनते हैं वो कहते हैं वाह भाई वाह, किसी के मसलक को छेड़ो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं। क्यों भाई लोगों, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, आप सारे इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा आप खुद करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले दिन अपने बाप के सामने खड़े हैं। हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को कहा बाबा खालिक अल्लाह, नहीं कहा बाबा मालिक अल्लाह है, माबूद अल्लाह है, इला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, आलिमुल गैब अल्लाह है, बाबा अल्लाह के सजदे कर। कहा नहीं कहा। पहले दिन हजरत इब्राहिम ने ये जुमले नहीं कहे। हजरत इब्राहिम ने पहले दिन अपने बाबा को कहा लिमा ताबुदो मा ला यस्माओ। ये बाद में बताऊंगा कि माबूद कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि इलाह कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि सजदे के लायक कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि नजरो नियाज के लायक कौन है। पहले तू बता, उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन। हजरत इब्राहिम ने वालिद के मसलक को छेड़ा कि नहीं छेड़ा? शुक्र है तुम भी उस वेले को नहीं साओ। तुमने हजरत इब्राहिम को भी ये कहना था भाई किसी के मसलक को तू मियां अपनी नबेड़, छेड़ा अपने वालिद के मसलक को। हो सकता है कि बाप बर्दाश्त कर जाता, अगला जुमला ना काबिल बर्दाश्त था। या आबती ला ताबुद शैतान, बाबा शैतान की पूजा क्यों? हजरत इब्राहिम का बाप शैतान को पूजता था, इबलीस को पूजता था। बाबा के माबूदों को शैतान कहा। ये कौन सा फार्मूला हुआ कि वो भी ठीक कहते हैं और ये भी ठीक कहते हैं? हद नहीं हो गई? एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पंजाब के लोग तो मेरी इस बात को बहुत जल्द कैच करते हैं। आपसे भी तवक्को है कि आप समझ जाएंगे, अल्लाह करेगा। आपका सुभान अल्लाह मुझे बताएगा कि समझ आई है कि नहीं आई। एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, किससे कहानियां, ख्वाब, कशफ, मौजूद रहते, और पीर तो पीर रह गए जी, पीरों की बिल्लियां भी गैब जानती। वाह, दलील देखो, ये दलाइल बयान हो रहे। एक पीर साहब की बिल्ली थी, जितने मेहमान आने होते उतनी मर्तबा बिल्ली म्याऊं करती थी, जानती थी कि कितने मेहमान आने। ये मैंने खुद एक रिसाले में पढ़ा। एक दफा उसने म्याऊं की 6 बार, मेहमान आ गए 7। पीर साहब ने बिल्ली को तलब किया, इधर आओ, तेरी म्याऊं तो कभी गलत नहीं होती, आज तूने म्याऊं की है 6 बार, मेहमान आ गए 7। बिल्ली ने कहा मेहमान आज भी 6 है, 7वां 5 पीरी है। ते 5 पीरी दी वेरी ते मैं म्याऊं नहीं ना करनी। एक तरफ बयान हो रहे हैं किस्से, एक तरफ बयान हो रहे हैं वाकयात,
ایک طرف بیان ہو رہے ہیں خواب، کشف، پیروں کی بلیاں، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے قرآن اٹھاؤ، 20واں پارہ کھولو، سورت نمل نکالو، اس کی آیت نمبر 65 نکالو، کل لا یعلم، نہیں بولو گے آپ؟ نہیں بولیں گے تو لا یعلم تو بولو، کل 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 کا کیا معنی ہے؟ کہہ دیجئے، آپ کہیں، آپ یہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں کل کا معنی بھی یہ آپ کہیں، اس کو ایک رنگ میں دینا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اچھا رنگ دے گیا ہے۔ اللہ کہتی ہے میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ پتہ نہیں میری تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، تیرے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شاید تیری مان لیں، شاید تیری مانا میری تے مندن کے پتہ نہیں مندے، ہو سکتا تیری مان لیں نا۔ یا ایک اور مفہوم بھی بیان کر سکتا ہوں، یا ہم جلسہ کرنے جاتے ہیں تو وہ جلسے والے ہمیں کہتے ہیں آج یہ موضوع ہے جی، عظمت، مثلا یہاں عظمت قرآن موضوع ہے جی، توحید موضوع ہے جی، رد بدعت موضوع ہے جی، عظمت صحابہ موضوع ہے جی، فکر آخرت موضوع مقرر کرتی ہیں منتظمین۔ اللہ کل کے ساتھ کہتے ہیں میرے پیغمبر موضوع میں بتاتا ہوں، بیان تو کر، موضوع رب نے متعین کیا، بیان اپنے نبی کی زبان مقدس سے کروایا، لا یعلم کرو مانا، جانتے ہیں، ہن مانا کرو گے، لا یعلم کا معنی ہے جانتے ہیں۔ اس کے لیے راستہ دیں، شکر ہے آ گئے نے، میں تھکا پیاسا پڑا، میری طبیعت نہیں ٹھیک، ماشاء اللہ۔ میں پہلے ہی تھکا پاؤں جی، بیان کر رہے ہیں، میں سیدھا آیا بیٹھے جی۔ قل لا یعلم من فی السماوات، میرے پیغمبر آپ کہیں نہیں جانتے کون جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے، وہ نہیں جانتے، والارض، اور جو زمین کہاں رہتی، جو مخلوق کہاں رہتی ہے، زمین میں، الغیبہ، کس کو نہیں جانتے، الا اللہ، غیب کو جاننے والا کون ہے؟ ایک عالم یہ بیان کرتا ہے اور سننے والا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو بھی ٹھیک کہتا ہے۔ یہ کوئی فیصلہ ہو؟ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف قصے اور کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تم کہتے ہو کہ وہ ہر حالت کو جانتے ہیں، تمہاری نظر و نیاز کو، تمہاری پکاروں کو، تمہارے سجدوں کو جانتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ تو قرآن نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید ہے، جس کو سورۃ ہود کی ابتدا میں کہا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔